اپنے دماغ اور اپنے دل کے فیصلوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ آپ کا دماغ آپ کے ماضی کے حالات و عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ کے دماغ میں جو بھی سوچ آتی ہے وہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر آتی ہے جو پہلے سے دماغ میں فیڈ ہے۔ دماغ آپ کو الجھنوں میں اور کیوں اور کیسے میں ڈالے رکھتا ہے۔ دل میں کوئی خواہش پیدا ہو بھی تو دماغ پچھلے واقعات کی بنیاد پر آپ کو مایوس کیے رکھتا ہے اور یہی بتاتا رہتا ہے کہ تم اس خواہش کے قابل ہی نہیں۔ آئندہ جب دل میں کوئی خواہش جاگے اور دماغ اس کو ناممکن بنا کر سامنے رکھے تو دماغ کو شٹ اپ کال دیں، اسے بتائیں کہ ماضی گزر چکا ہے اور حال اور مستقبل بالکل الگ ہیں۔ ہمیشہ دل سے سوچیں۔ آپ کا دل آپ کا بہترین دوست ہے۔ وہ ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ بہت پیارے ہیں اور پیار کے قابل۔ اپنی تمام دعاؤں سے دستبردار ہونے کی دعا۔ بعض اوقات وہ دعا جو آپ کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے وہ ہے اپنی تمام دعاؤں سے دستبردار ہونے کی دعا۔ خدا را سمجھیں اس بات کو کہ بعض اوقات آپ ایسا کچھ مانگ لیتے ہیں جس کے آپ قابل نہیں ہوتے اور اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ ایسی ہی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ آپ پورے کر نہیں پاتے اور اپنی دعا سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر دماغ معاف، سوچ بلینک اور پھر نفسیاتی اور جسمانی مسائل شروع۔ سرنڈر کریں اور اللہ سے کہیں کہ جو تجھے بہتر لگے، چھوڑیں خواہشات کی جان تاکہ آپ کی جان چھوٹے۔ خودداری کا تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی ہر صلاحیت، ہر صفت آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہے، لیکن اس انعام کا ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس دنیا کے امتحان بڑے عجیب ہیں۔ کب آپ کی نیکیاں اور بہترین عادتیں ہی آپ کو جہنم پہنچا دیں تکبر کی وجہ سے، اور کب آپ کی برائیاں آپ کو شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقبول کرا دیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کسی معاملے میں کسی کی ضرورت رہے تو وہ عاجز رہتا ہے، مسکین بن کے رہتا ہے، لیکن اگر اسے لگے کہ وہ خوددار ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تو پھر نفس ہی تو یہ بات بہترین ہے، لیکن اسی بہترین خصلت سے اس کے اندر تکبر یا اکڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ جانے انجانے میں خود کو خوددار سمجھتے ہوئے دوسروں کو ہڈ حرام یا کمتر سمجھ سکتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کے آخری درجے کو، یقین محکم، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ جیسے ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہے، ہمیں جنت دوزخ پر ایمان ہے، سزا جزا پر ایمان ہے۔ شیطانیت کہتے ہی شک و شبے کو ہے، وسوسے کو، وہم کو، ڈر کو، خوف کو۔ شیطان کوئی مخلوق نہیں بلکہ منفی سوچ کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ جو لوگ جتنے وہم کے مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، ان لوگوں کے گھر میں صفائی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتے، لہٰذا شیطانیت ان پر مسلط ہوتی ہے۔ وہ مزید گندے ہوتے چلے جاتے ہیں اور مزید وہم اور وساوس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر جاوید بار بار کہتے ہیں کہ خود سے پیار کرو۔ خود سے پیار میں اپنے جسم کی صفائی بھی شامل ہے، اور جب آپ مزید تسبیحات اور وظائف کرتے ہیں تو پھر صفائی دل اور روح کی بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ صاف رہیں تاکہ شیطانیت سے محفوظ رہیں، پھر دیکھیں کہ جادو تھا یا اپنی گندگی۔